پونچھ کی تحصیل مینڈر کے گاؤں اڑی کے محلہ منگرال میں ایک صاحب خیر نے تقریباً 4.5 مرلہ جگہ مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کی۔ اس جگہ پر سب سے پہلے اس جگہ کو ہموار کیا گیا، پھر تعمیری پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ 31 اکتوبر 2021 عیسوی کو حضرت مولانا فتح محمد صاحب سینئر نائب صدر تنظیم علماء اہل السنت والجماعت ضلع پونچھ، بانی و محتمم دارالعلوم محمودیہ قاسم نگر مینڈر، مرکزی امام و خطیب مرکزی جامع مسجد انور کے ہاتھوں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور اس کار خیر میں معززین علاقہ نے بھی شرکت کی۔ اس وقت اس کے تعمیری کام کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مسلسل تعمیری کام چل رہا ہے اور یہ مسجد اپنی تعمیر میں تکمیل کے لیے اصحاب خیر کے تعاون کی منتظر ہے۔ دل کھول کر بھرپور تعاون فرمائیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دے گا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس شخص نے اس دنیا کے اندر میرا گھر بنایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لیول آف ایمان ہمارے اندر کتنا ہے۔ غنیمت جانیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، اگر آپ نے ہر مسجد میں 1 پاؤنڈ بھی ڈال دیا، 2 ڈال دیے، 3 ڈال دیے، جب تک وہ مساجد رہیں گی، مسجدیں آباد رہیں گی، اللہ رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس چیز کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت کو کامیاب کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ہماری قبر کی تنہائیوں میں جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی اس وقت اللہ رب العالمین ہماری پروٹیکشن فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چیزیں ہمیں پیش آنی ہیں۔ ان سب کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ کیسے؟ مسجد وہ چیز ہے جس میں 5 وقت نماز ہوتی ہے۔ جب تک لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، آپ نے جتنا بھی حصہ ڈالا ہے، اس حصہ ڈالنے کی وجہ سے آپ مسجد میں آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی، آپ کا حصہ ڈل گیا، لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے اعمال نامے میں اجر و ثواب دکھتا رہے گا۔ بچے قرآن پڑھیں گے، لوگ قرآن پڑھیں گے، ایک لیٹر، ایک لفظ، ایک حرف وہ پڑھیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ آپ نے نیکی کا کام دیا، نیکی کے میسج کو عام کیا، لوگوں تک پہنچائے، اللہ رب العالمین آپ کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اس کو مل رہا ہے۔ اس کا ثواب نہیں گھٹے گا، اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ چیز ہے، جب تک قرآن پڑھا جائے گا، جب تک لوگ مسجد کو آباد رکھیں گے، لیکچر ہوں گے، بچے پڑھیں گے، نہ جانے کتنی صدیاں یہ دنیا ابھی باقی ہے، آپ کی قبر میں آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ انسان کے درجات بلند کرتا ہے، اور وہ انسان پوچھتا ہے، یا اللہ میں تو کوئی عمل نہیں کر رہا، اب میرے درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا صدقہ جاریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقطع عملہ الا من ثلاثہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کٹ آف، مگر 3 تھنگس، اچھی اولاد، کوئی مسجد مدرسہ بنا دیا ہے، لوگ اس میں سے علم حاصل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قبر میں بھی آپ کو اللہ خوشحالی، آرام اور سکون عطا فرمائے گا۔ آخرت میں جب ہر انسان پریشان ہوگا، مشکل میں ہوگا، اس وقت دیکھے گا ادھر ادھر کوئی میری مدد کرے، یہ آپ کے صدقات، آپ کی نیکی آپ کے اوپر سایہ بن جائے گی۔ اللہ قیامت کے دن یہ چیز تمہارے لیے آسان کر دے گا، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، جنت کی طرف جانا اللہ رب العالمین آسان فرما دیں گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اپنے اکاؤنٹوں کو نہ دیکھو، بار بار ہمارے بچوں کے کام آئے گا، ہو سکتا ہے ہمارے بچے ہم سے بھی بہتر زندگی گزاریں، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمیں اچھی بات ہے، اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس حال میں نہ چھوڑو کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھرے، اچھی بات ہے، لیکن صرف دنیا کو مقصد نہ بناؤ۔ جب آپ نے آنکھیں بند کر لیں، اب اولاد پر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ خرچ کریں نہ کریں، اچھے کام میں کریں، برے کام میں کریں، اس لیے اپنے آپ کا کچھ سوچو۔ آپ نے قبر میں اکیلے ہونا ہے، حشر میں اکیلے ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ صدقہ، خیرات، ویلفیئر کا ورک جو ہے، یہ آپ کے بیسٹ فرینڈز بنائے ہیں، آپ کے دوست بنائے ہیں۔